جنگ خندق کا واقعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ خندق سے واپس ہو رہے ہیں, وہاں سے پلٹ رہے ہیں. آپ بہت تھکن محسوس کرتے ہیں اور اپنے پیارے صحابی اور خلیفہ چہارم سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی بیٹھ جاؤ, میں تمہارے پہلوؤں میں تمہاری گود میں آرام کر لیتا ہوں, اپنا سر اقدس اپنا سر مبارکہ رکھ لیتا ہوں. عزیزان محترم قربان جائیے وہ گود پہ جس کے گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر اقدس ہو, وہ غار ثور ہو یا جنگ خندق کا میدان ہو جس کے گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک سر اقدس ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم عصر کی نماز نہیں پڑھے تھے. عصر کی نماز آپ کو ادا کرنا تھا, لیکن حکم آیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا, اے علی ہماری گود میں آرام کرتا ہوں, اپنا سر رکھتا ہوں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کرتے ہیں. یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے, لیکن میں یہاں پر بات نبی کے ذکر کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا رفعت عطا فرمایا ہے, کتنا بلند فرمایا ہے. اس سے پہلے شاعر بہت خوب کہتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا صدا بنتا رہا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا صدا بنتا رہا, ذکر احمد سے ہی محفل کا دیا جلتا رہا, تیرے نام با کمال سے ہے معطر یہ جہاں, تیرے نام با کمال سے معطر ہے یہ جہاں, ذکر تیرا ہر گھڑی دل کو سکون دیتا رہا, اذانوں میں گواہی تیری رہتی ہے مدام, اذانوں میں گواہی تیری رہتی ہے مدام, نور تیرا ممبر و محراب پہ چھلکتا رہا, تیرا نام آئے تو رحمت برستی ہے یہاں, تیرا نام آئے تو رحمت برستی ہے یہاں, ہر زبان درود پڑھتی ہے کرم برسا رہا. عرش پر بھی تیری رفعت کا ہی چرچا ہے نبی, عرش پر بھی تیری رفعت کا ہی چرچا ہے نبی, ذکر تیرا لوح محفوظ پہ بھی لکھا رہا. عزیزان محترم میں واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ جنگ خندق کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرما رہے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عصر کی نماز ادا کرنا ہے. وہاں پر سورج غروب ہو رہا ہے, یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم, آپ کا سر اقدس حضرت علی کے گود میں ہے, اور جب کچھ دیر گزرتی ہے سورج پورا غروب ہو جاتا, اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ کھلتے ہیں اور آپ بیدار ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے کہ اے علی کیا تمہیں عصر کی نماز ادا کرنا باقی تھا؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سو رہے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھ سوتی ہے لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے, میرا دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے, میری آنکھ صرف بند ہوتی ہے, دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے. جس کا دل ہمیشہ اس دنیا میں بیدار ہے تو یقین مانیے وہ ہمیشہ زندہ ہے, وہ ہمیشہ واللہ وہ زندہ ہوتا ہے. عزیزان محترم یہ حدیث اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ طبرانی میں حدیث مبارک آئی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, جی ہاں مجھے نماز پڑھنا تھا, میں نماز نہیں پڑھ سکا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ پر غور کریے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نماز ادا کرنا تھا, نماز قضا ہو چکی ہے, مغرب کا وقت شروع ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت نبیک فردد علیہ الشمس, اے اللہ علی تیری اطاعت میں اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا, تو اس کے لیے سورج کو واپس لوٹا دے. عزیزان محترم حدیث کے الفاظ پر غور کریے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی تیری اطاعت میں تھا, جسمانی راحت اور جسمانی سکون اللہ کے نبی کو ہونا تھا, اور خضا نماز ہوئی, خضا نماز ہوئی, اللہ کی عبادت خضا ہو گئی, لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کو اطاعت فرما رہے ہیں. تیری اطاعت اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھے, تو معلوم یہ ہوا کہ نبی جب حکم دے دے تو نماز کو بھی چھوڑ کر آنا پڑے گا. نماز کو بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم جب حکم دیتے ہیں تو صحابہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ بیچ نماز سے ہی اللہ کے نبی کے حکم پر, آپ کی آواز پر, آپ کی ندا پر, آپ کی صدا پر فوری آ جاتے تھے کہ جب آتی تھی کہ یا بلال, اے بلال آؤ تعال آؤ, تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ چلے جاتے تھے. یا ابا طلحہ تال, اے ابا طلحہ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنا کوئی ذاتی کام ہوتا اور آواز دیتے تو صحابہ چل جاتے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چل جاتے, بیچ نماز سے چل جاتے, پورے آپ کے کام کرتے, سودا سلوک لاتے, اس کے بعد پھر نماز جہاں سے چھوڑے تھے وہیں سے ادا کرتے اور اس سے سجدے سہو بھی نہیں کرتے, وہیں سے نماز ادا کرتے. یہ سیرت مبارکہ میں کئی واقعات آئے ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب نماز قضا ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اے الہ العالمین, علی
تیری اطاعت میں اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، تو اس کے لیے سورج کو پلٹا دے، سورج کو لوٹا دے۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ہم نے ڈوبے ہوئے سورج کو پھر سے اگتا ہوا دیکھا، پھر سے ہم نے میدان جو اندھیرا ہو چکا تھا وہاں پر روشنی اور چمکدار دیکھا۔ تو عزیزان محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز ادا فرمائے، اور دیکھیے یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جعلتک ذکری، اے حبیب ہم نے سراپا آپ کو اپنا ذکر بنا دیا۔